الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، تو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے. جزاک اللہ. آج جو ہمارا موضوع ہے یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ ہمیں معاشرے میں بے بہا باتیں اس کے متعلق سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے مدد مانگنا کیا درست ہے یا نہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، بدعت ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں، ولی ہوں، ان سے مدد طلب کرنا یہ شرعاً درست ہے، جائز ہے، بلکہ مباح ہے. اپنے ہر کام میں اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی ثابت ہے اور اللہ عز و جل کے پاک کلام سے بھی ثابت ہے. آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کے کلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جو ہمارا موضوع ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اے مسلمانوں بے شک تمہارا جو مددگار ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. اللہ نے اب یہ فرمایا کہ جو تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. تو یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آگے بھی فرمایا. سورۃ مائدہ پارہ 6 اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ تو ہے ہی مدد کرنے والا، رسول اللہ تو ہے ہی مدد کرنے والے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب سب ایمان لانے والے کیا ان سے مدد طلب کریں؟ نہیں. اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازیں پڑھیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کریں. آگے فرمایا وہم راکعون، اور وہ لوگ جو رکوع کرنے والے ہوں. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک نہیں تھے؟ کیا آپ نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن میں روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. تو آپ سے بڑا بھی کوئی نیک تھا؟ اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کو اپنائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس پر واضح فرمان ہے. حضور نے فرمایا، موجم عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مدد طلب کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مدد تو طلب کریں لیکن کس سے کریں؟ تو پیارے آقا نے کیا خوب فرمایا. حضور نے فرمایا نیک لوگوں سے مدد طلب کرو، اور نیک لوگوں کے علاوہ وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت ہیں. نیک لوگوں سے مدد طلب کرو اور خوبصورت چہرے والوں سے مدد طلب کرو. حضور نے کیا خوب فرمایا. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت چہرے والے نہیں تھے؟ کیا آپ نیک لوگوں میں نہیں تھے؟ ہمارے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ نیک لوگوں میں سے نہیں تھے؟ ہمارے بلّہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ نیک لوگوں میں سے نہیں تھے؟ ہمارے گولڈی شریف کے پیر، کیا آپ نیک لوگوں میں سے نہیں تھے؟ وہ نیک لوگوں میں سے تھے تو آج ان کا تذکرہ ہے، چرچا ہے. اللہ عز و جل کے انہوں نے فرامین پر عمل کیا. فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے آج وہ اس منصب پر، اس مقام پر پہنچے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا جب بندہ کسی بیاباں میں کھو جائے اور اس کی سواری گم ہو جائے، وہ اتنا بھٹک جائے، تو حضور نے کیا خوب فرمایا. حضور نے فرمایا پھر تم مدد طلب کرو.
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مدد تو طلب کریں لیکن کریں کس سے؟ تو حضور نے فرمایا تم مدد طلب کرو اللہ کے بندوں سے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے بندوں سے مدد تو طلب کریں گے، کیا اللہ کے بندے مدد بھی کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا جب تم مدد طلب کرو گے تو اللہ کے بندے اس بیاباں میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تو اس بیاباں میں جو اللہ کے بندے مدد کریں گے تو کیا وہ نیک نہیں ہوں گے؟ ارے یار اللہ کے نیک بندے ہی تو مدد کریں گے، خوبصورت چہرے والے ہی تو مدد کریں گے۔ اب ایک اور سوال یہاں پر ہمارے ہاں بہت سننے کو ملتا ہے کہ یا غوث اعظم یا شیخ، یہ کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ جن کو یا غوث کہا جا رہا ہے وہ تو اس دنیا فانی سے وصال پا چکے ہیں، وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، تو کیا ان کے وصال کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہوگا؟ اب اس پر ایک بہت ہی بڑے محدث علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ ایک مدینہ پاک میں ایک شخص تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزانہ دیدار ہوا کرتا تھا، اتنا وہ خوش نصیب شخص تھا۔ اس کا نام ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، حضور کی روز زیارت کیا کرتا تھا۔ ان کے الفاظ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھڑی جس مدت مجھے حضور کا دیدار نصیب نہ ہو میں اس گھڑی اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ آپ کہتے ہیں ما عادت لی مسلمہ، میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے روز حضور کا دیدار ہوتا، ہر وقت حضور میرے سامنے رہتے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ منہ چھوٹا ہے لیکن بات بڑی کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شخص کو روز زیارت ہوتی، لیکن اچانک زیارت بند ہو گئی۔ شخص بڑا پریشان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہوا کہ روز زیارت ہوتی تھی اب زیارت ہی بند ہو گئی۔ بڑا پریشان ہوا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے لیکن زیارت نہ ہوئی۔ آخر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک پر گیا، وہیں مدینے میں رہتا تھا۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر پہنچا تو خوب رویا، حضور کو عرض کی یا رسول اللہ ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے، یا رسول اللہ کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ اپنا دیدار نہیں کرواتے؟ یا رسول اللہ پہلے تو آپ روز تشریف لایا کرتے تھے، یا رسول اللہ اب ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتی ہیں؟ تو بہت روئے، گڑ گڑائے۔ جب واپس پلٹے گھر کو اور رات کو آرام فرمانے کی غرض سے چارپائی پہ لیٹے تو جب آنکھ لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو شخص کہنے لگا یا رسول اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ اپنا دیدار نہیں کرواتے؟ یا رسول اللہ آج اتنے دنوں بعد تشریف لائے ہیں، کیا وجہ تھی؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جو حضور نے الفاظ کہے ہیں، فرمائے ہیں، اپنے ذہنوں پر لکھ لیجئے، اپنے دل و دماغ پر لکھ لیجئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے ایک کتاب لی تھی فلاں جگہ سے اور وہ کتاب تمہاری لائبریری میں موجود ہے۔ یہ حضور کا علم غیب بھی ہے۔ یہاں پر حضور کے علم غیب کے بارے میں بھی عقیدہ واضح ہے کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ کتاب لی کہاں سے ہے، حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ کتاب ہے کہاں۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے فلاں جگہ سے کتاب لی اور وہ کتاب تیری لائبریری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اس کتاب میں میرے دوست یوسف نبہانی، حضور نے کیا فرمایا سنیں، فرمایا کہ میرا دوست یوسف نبہانی اس کے بارے میں اس کتاب میں غیبتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یار اس سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ یہاں پر علم غیب کا عقیدہ بھی واضح ہے اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت بھی حضور کی واضح ہے۔ حضور نے فرمایا جو تو نے کتاب خریدی ہے اس کتاب میں میرے دوست یوسف نبہانی کے بارے میں غیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جس گھر میں میرے دوست کی، میرے یار کی غیبتیں لکھی ہوئی ہوں، حضور نے فرمایا میں اس گھر میں نہیں آیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ سوچیں ہمارے ذہن کہاں ہیں، ہمارا دماغ کہاں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں غیبتیں تو نہیں ہوتی؟ سوچیں، اس پر تفکر کریں، تدبر کریں، غور کریں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مزاروں پر جائیں کیسے؟ مزاروں پر طرح طرح کے غلط کام ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم سے، ارے ناک پر اگر مکھی بیٹھے گی تو ناک کو کاٹو گے؟
اللہ کے بندے عقل سے کام لو. مکھی کو اڑاؤ گے یا ناک کو کاٹو گے؟ سب یہی کہیں گے بھائی مکھی کو اڑائیں گے، ناک کو کیوں کاٹیں گے؟ ابھی یہی کام ہمیں مزاروں میں کرنا ہے. مزارات میں غلط کام ہو رہے ہیں تو ان غلط کاموں کو دور کرنا ہے، مزارات سے دور نہیں ہونا. لوگ کہتے ہیں مزارات میں غلط کام ہو رہے ہیں تو ہم وہاں پر کیوں جائیں؟ ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے، مزارات پہ ارے غلط کام ہو رہے ہیں صاحب تو آپ اپنا کام کرو. اپنا کام کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور دعا مانگو اس ولی کے وسیلے سے، اللہ نے چاہا تو ضرور قبول ہوگی. اب بات کی طرف پڑھتے ہیں. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا وہ دوست ہے، میرا یار ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک بندہ عشاء کے وقت علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچا اور اس کے ہاتھ میں ایک مشال تھی، جل رہی تھی. تو وہ اس غرض سے آیا تھا کہ آپ کے مقبرے کو، آپ کے مزار کو جلاؤں. تو جب آپ کے روزے کے قریب پہنچا، ابھی آپ لکھتے ہیں کہ 6-7 فٹ ہی دور تھا کہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین میں دھنس گیا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ کافی دیر تک گھر نہ پہنچا تو گھر والوں نے بڑا تعجب کیا کہ ہمارا بندہ اتنی رات کے کہاں چلا گیا، گھر نہیں آیا. جب انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ ایک دربار ہے، وہاں پر ایک مشال لے کر گیا تھا. تو جب وہ دربار میں پہنچے تو لوگوں نے مزید بتایا کہ وہ اس صاحب مزار کو جلانے کے لیے آیا تھا. تو ابھی وہ قریب ہی تھا کہ وہ زمین بوس ہو گیا. اب جب ان لوگوں نے یہ باتیں سنی تو جہاں پر وہ شخص زمین بوس ہوا تھا وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا. جب زمین کو تھوڑا سا کھودا تو اس کا سر ظاہر ہوا. اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ واقعی وہ زمین بوس ہوا ہے. جب لوگوں نے تھوڑا سا مزید کھودا تو وہ مزید نیچے گیا. لوگوں نے مزید کھودا، وہ مزید نیچے گیا. اب یہاں تک کہ وہ جتنا کھودتے وہ شخص اتنا زمین کے نیچے چلا جاتا. اب جب انہوں نے یہ دیکھا، اس ولی کی کرامت کو دیکھا تو انہوں نے اس کے اوپر مٹی اڈیل دی. ارے صاحب دیکھو، اللہ کے ولی تو مزار میں ہیں، اپنی قبر میں جلوہ فرما ہے اور وہیں سے وہ تصرفات کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، اتنا حق دیا ہے تو اس لیے تو وہ کر رہے ہیں، نہیں تو کون کرتا ہے؟ جب تو جائے گا میں کہتا ہوں اپنی قبر میں تو ایسا کر کے دکھا. یار اللہ کے ولی ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی، وصال فرمانے کے بعد بھی اپنے نیک بندوں کے تھرو اپنا فیضان جاری رکھتے ہیں. آج کے جو ویڈیو کے تھرو آپ کو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے دو لگا لی.